وہ تھا تو مرد، لیکن عورتوں کے حمام میں کام کرتا تھا، اور جس دن شہزادی اس حمام میں آئی تھی وہ دن اس کی زندگی میں بہت اہم تھا۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جو اپنا راز افشا ہونے کی صورت میں اپنی جان کے جانے کے خوف میں مبتلا تھا، اور جنگل میں اسے ملنے والی بھینس کی حقیقت کیا تھی، بادشاہ کو اس سے ملنے کا شوق کیوں تھا۔ یہ سب آپ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام نسو تھا۔ اس نے اپنے آپ کو عورت کے روپ میں ڈھالا ہوا تھا۔ اس کی آواز باریک تھی، داڑھی وہ رکھتا نہیں تھا، اور اس کی ظاہری شکل و صورت بالکل عورتوں جیسی تھی، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عورتوں کے حمام میں کام کیا کرتا تھا۔ وہاں پر دیگر خادمائیں بھی کام کرتی تھیں، اور کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ سب اس کو عورت ہی سمجھتے تھے، اور یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا، اور چونکہ اس سے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی اس لیے اس نے اس طریقے کو اپنائے رکھا۔ لیکن کبھی کبھی ضمیر اسے ملامت کرتا، اور یوں ہی وہ ضمیر کی ملامت پر توبہ کرتا اور کہتا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر کیا ہوتا، وہ اپنی توبہ توڑ دیتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی اسی حمام گئی۔ چونکہ وہ امیر لوگوں کا حمام تھا تو شہزادی کا وہاں جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، مگر اس دن شہزادی کا وہاں آنا نسو کو بہت مہنگا پڑا، کیونکہ جب شہزادی واپس جانے لگی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا ایک موتی کھو گیا ہے۔ اب وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ وہاں پر کام کرنے والی تمام عورتوں کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن وہ موتی نہیں ملا۔ اب نسو جو کہ ایک مرد تھا وہ تلاشی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا، اور شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہیں کونے میں بیٹھے بیٹھے نسو نے سچے دل سے اللہ کو پکارا اور پکا وعدہ کیا کہ اے خدا، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، لیکن آج تو میری عزت بچا لے۔ اور پھر کیا تھا، جب نسو نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نے چونکہ سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اس نے یہ کام چھوڑ دیا، اور کئی دن تک جب وہ حمام سے غیر حاضر رہا تو وہاں سے اسے خادماؤں کے پیغامات آنے لگے کہ تم کام پر کیوں نہیں آ رہی۔ چونکہ اس نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کیا تھا اس لیے وہ اسے عورت سمجھ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ تو اس نے یہ جواب بھیجا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے اس لیے میں حمام نہیں آ سکتی۔ لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو جانتی ہیں اور اس کی غیر حاضری کو بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا، شہر سے نکل گیا، کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ پھر بعد میں اسے خیال آیا کہ چلو میں اس کا خیال اور دیکھ بھال اس وقت تک کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آ جائے۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا، اور جو وہ دودھ دیتی وہ اسے استعمال کرتا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا، نسو نے سب کو دودھ پلایا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ بتا دیا، اور جانے سے پہلے تاجروں نے نسو کو بہت سارا مال دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور گھر بننے لگے۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ وہی بادشاہ تھا جو اسی شہزادی کا باپ تھا جس کا موتی اس کے حمام میں گرا تھا، جس کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی۔ بادشاہ کے دل میں بھی نسو سے ملنے کی بڑی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اسے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ چونکہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایسا کون سا آدمی ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ کے بلاوے پر دربار میں حاضر نہ ہو، تو بادشاہ کے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاق اور بڑھ گیا۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ خود نسو سے ملنے جائے گا، اور قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بادشاہ نسو سے ملنے کے لیے اس کے علاقے کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور چونکہ ان دنوں یہی رواج تھا کہ بادشاہ آخری بار جس سے ملاقات کرنا چاہتا ہو اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، تو اس طرح نسو کو بادشاہ بنا دیا گیا۔
نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اس کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ نسو تخت پر بیٹھا لوگوں کی داد رسی کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے دربار میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، اور یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ یوں نہ صرف اس کی توبہ قبول ہوئی بلکہ آج بھی اس کا قصہ توبۃ النصوح کے نام سے مشہور ہے۔ کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔